تھوڑا سا ہم شاید دیکھیں مختلف اسلامی حکومتیں آتی رہی ہیں، مغلوں کی حکومت تھی، عثمانیوں کی تھی، سینٹرل ایشیا کے اندر تھی. ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے ضوابط خود بنایا کرتے تھے. مثلا ضیاء الدین برنی کی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے کہ آئین جہاں بانی اور جہاں داری اور ہے، شریعت اور ہے، دونوں کا آپ الگ الگ رکھیے. یہاں تک کہ جب اورنگزیب سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے شیعہ جو منصب دار ہیں ان کو نکال دیں، تو اس نے کہا کہ مذہب اور سیاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو ان سارے لوگوں نے مطلب کہ جو آئین جہاں بانی اور جہاں داری کو الگ رکھا ہے، شریعت کو الگ رکھا ہے، اس طریقے سے انہوں نے حکومتیں کی ہیں. عثمانیوں نے بھی ایسی حکومت کی ہے، مغلوں نے بھی اسی طرح سے کی ہے، صفویوں نے بھی اس طرح سے کی ہے. کبھی بھی اس کو تو آئیڈیل ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے نا، نہیں، پریکٹیکل یہی تھا، چونکہ وہ آئیڈیل بنا نہیں سکتے تھے، شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے. یہ فتاوی جو عالمگیری ہے ہمارے ہاں یہی قانون ہے جو اب تک چلتا ہے. یہ بھی ایک سورس ہے. ویسے تو ہدایات جو ہے قرآن چلی آ رہی ہے، لیکن میں اس میں دو چیزوں میں فرق کرتا ہوں. دیکھیے، ایک ہے اجتہاد، ایک ہے اجتہاد کو نافذ کرنے والی طاقت. مجتہد ایک عالم دین ہے، اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ وہ نافذ کر سکے. اب اگر امام ابو حنیفہ سے یہ کہا گیا کہ آپ قبول کر لیجئے عہدہ جو ہے قاضی القضات کا، ہم آپ کے جتنے اجتہادات ہیں انہیں قانون بنا دیں گے، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں اور بھی اجتہاد کر رہا ہوں، میں یہ پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہوں. اس میں ان کا ایک پولیٹیکل بھی اختلاف تھا کہ وہ جو ہے دور بنو عباس کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. خیر، ان کے شاگرد نے قبول کر لیا عہدہ، قاضی ابو یوسف نے. اب ان کے فتوے پوری دنیا، لیکن نافذ کرنے والا کون تھا؟ قاضی صاحب کیا، اس کے تو باپ دادا بھی نہیں کر سکتے. نافذ کرنے والا تو ہے وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب اس پہ سمجھیے کہ گزر گیا 500 600 700 برس، تو محسوس ہوا کہ کچھ اجتہادات ہونے چاہیے. اورنگزیب نے مختلف جو صوبے ہیں ان کو لکھا کہ آپ کیا جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کے نام بھی بھیج دیں. وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی. اس کمیٹی نے بیٹھ کر غور کیا اور انہوں نے فتاوا مرتب کیے. وہ فتاوا کہلاتے ہیں عالمگیری. عالمگیر کا تو باپ بھی نہیں لکھ سکتا تھا اس کو، وہ تو عالمگیر نے نافذ کیا ہے. فتاوا مرتب کیے علماء نے. تو گویا کہ ایک ہے سینکشن کہ کون نافذ کرے گا اور ایک ہے اجتہاد. میرا موقف یہ ہے کہ نافذ کرنے والی طاقت اب پارلیمنٹ کے سوا کوئی نہیں ہوگی. البتہ اجتہاد سب کریں، مجھے بھی حق ہے، ڈاکٹر صاحب کو حق ہے، آپ کو حق ہے. لا ریپبلک کے اندر پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے، ہاں اگر اس میں یہ محسوس کروں کہ کتاب و سنت کی بنیادوں سے تجاوز ہو گیا ہے تو حق ہوگا کہ کورٹ کا جا کر پارلیمنٹ کو آپ شورا کا نام دیں اور وہ اسی طرح الیکٹڈ ہوگی، لیجسلیچر ہوگی. ہاں الیکٹڈ ہوگی بالکل. اور اس میں پھر وہ ساری اس کے اندر وہ اسلامی شرائط پوری کریں. جو تو یہ کہ آپ جو بھی اسکریننگ کا نظام قائم کریں. اب بھی آپ کے پاس ضروری ہے نا، اگر اجتہاد کی آپ طرف جا رہے ہیں. نہیں، اجتہاد سے مراد تو یہ وہ قانون سازی جو بھی ہوگی. اور ہمارے لیے فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ سب پریسیڈنٹس ہیں ہمارے لیے، اور جعفری بھی. اب اس کی انٹرپریٹیشن ہے. میں تھوڑا سا ایک ڈاکٹر صاحب نے پچھلے دنوں ایک بات کی، قانون کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے. انٹرپریٹیشن انہوں نے اسلامی قوانین کی بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب کا میں نے ایک بیان پچھلے دنوں دیکھا کہ شراب کے اوپر آپ نے کہا کہ حد ڈرنکنیس پہ ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نشے میں ہو تو حد ہوگی. جی ہاں، اگر آپ خمار کی کیفیت میں ہو. اگر آپ ایسی شراب پیئیں گے تو حد نہیں ہے. اس کا انفرنس یہ نکلتا ہے. حقیقت میں سزا تو اسی وقت کے لیے ٹیسٹ موجود ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں بھی ٹیسٹ تھا. پہلے تو یہ چیز ہے کہ کھانے پینے کے متعلق قرآن مجید میں کوئی سزا نہیں ہے. فرض کی یہ مسلمان کو سور کھاتا ہے، وہ حرام ہے، لیکن اس کی سزا کی کوئی تجویز نہیں ہے قرآن مجید میں. اس کی کوئی سزا نہیں. تو حرام سے کیا مراد ہے؟ حرام سے مراد یہ جس چیز سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بس وہ 4 ہیں. حرمت جن کی ہے وہ اس میں خنزیر ہے، لحم الخنزیر، پھر اس میں خون ہے، پھر اس پہ مردار ہے، اور چوتھی وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام، ایسی قربانی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا لیا گیا ہو. تو یہ تو حرمت ان کی کلیئر ہے، لیکن ان کی سزا کوئی نہیں. قرآن مجید میں کوئی سزا نہیں، نہ ہی فقہ میں کوئی سزا ہے جو بعد میں شکل کے نہیں. تو یہ تو بڑی یعنی سور کھا رہا ہے کوئی مسلمان، ہاں، تو یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس پہ کوئی سزا ہے اس کی. نہیں بتائیے، نہیں ہے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. جی نہیں.
تو صرف ممانعت ہے، ممانعت حرام ہے، یہ حرام گناہ ہوگا، گناہ ہوگا. ہاں گناہ ہوگا. اچھا اب یہ شراب- قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. تو یہ اچھا اور شراب کے بارے میں کیا؟ شراب کے متعلق بھی آپ اگر دیکھیں تو تاریخ میں تو اس کی سزا کا تعین حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، اور ان کے زمانے میں ٹیسٹ تھا کہ وائٹ شیٹ اور آف وائٹ شیٹ میں اگر تمیز نہیں کر سکتا اور شرابی و مخمور اور نشے کی کیفیت میں، خمار کی کیفیت میں ہے، تو تب اس پر 80 کوڑے لگائے جاتے تھے سزا کے طور پر. تو اس وجہ سے وہاں ٹیسٹ تھا. اورنگزیب کے زمانے میں ٹیسٹ جو تھا وہ اسٹریٹ لائن ڈرا کر کے اس پر شرابی کو چلاتے تھے. پھر آپ کو کیا پتا لگے گا کہ شراب پی ہے؟ شراب حرام ہے، لیکن نہ تو آپ کے بلڈ ٹیسٹ موجود تھے اس وقت، اس زمانے میں تھا. نہیں تھے نا، اس لیے ظاہر بات ہے کہ جب تک لڑکھڑائے گا نہیں کیا پتہ چلے گا. دیکھیے شراب کا لفظ نہیں ہے، جی شراب سزا کا اس کے لفظ لیے نہیں، خمر کا خمر کا لفظ لفظ ہے. ہے. خمر کا لفظ ہے، اور خمر کا لفظ کور کرتا ہے جو شے بھی انسان کے شعور Exactly. کو اس کو چھپا دیتا ہے. اس میں لیکن اقتدار بھی آ جاتا ہے. یہ حضور جی نے ڈاکٹر دیا صاحب میں ہے، آپ بھی بات کرتا ہوں. جی حضور یہ دیا ہے کہ ما اسکرہ کثیر فقلیلہ حرام. جس چیز کے زیادہ کھانے سے سکر ہو جائے، نشہ آ جائے، اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے. حرام سے کیا برا؟ حرام کے لیے سزا قابل استعمال نہیں، مطلب یہ کہ اس منع کے ہے. اوپر سزا تو مطلب ہے منع ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، میرے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ حد معین ہوئی ہے، ہو سکتا ہے. یعنی رسول اللہ حد کس طرح ہوئی؟ یہ تو تعزیر تھی. اگر حضرت عمر کے زمانے میں یہ سزا بنائی گئی تو پھر وہ حد کے زمرے میں کیسے آ گئی؟ حد تو وہ قوانین ہیں جو کہ حد سے گزرنے سے مراد ہے جس کی، اور جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے بطور سزا کے یا پینلٹی کے. تو شراب نوشی پہ آپ کی نظر میں حد نہیں لگتی؟ نہیں، حد تو نہیں. اگر حضرت عمر نے اس کو سزا مقرر اچھا کی، رسول اللہ کے دور میں تعزیر ہے. شراب پینے پہ کیا تھا؟ سزا تھی؟ لوگ مانتے پر ذلیل کرتے تھے اس کو. بہت لیٹ اس کی حرمت بھی ہوئی ہے، آخری جو ہوئی ہے وہ تو ورنہ پہلے لوگ نماز پڑھا رہے ہیں اور نشے میں، اور کہتے ہیں اچھا اور تو پڑھاؤں ایک کیا. اسلامی ریاست میں آپ شراب کے لیے سزا، جی کوڑوں کی سزا، دونوں کی سزا رکھیں گے؟ میرے نزدیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت عمر کا بھی فیصلہ اگر ہے تو جو اجتہاد خلیفہ راشد کا ہے وہ ہم پر لازم ہے. میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لیکن کتاب و سنت میں نہیں. اگر فرض کیجئے آپ کتاب و تصور سنت- کریں، سنت دو ہوگا، سنت رسول، سنت خلفاء. ما انا علیہ و اصحابی. حضور اپنے آپ تھوڑی سی اپنے وضاحت ساتھ- چاہوں گا. آپ نے یہ کہا کہ وہ اگر اجتہاد ہے تو ہم اجتہاد پر اجتہاد ہو سکتا ہے کیا؟ ایک اجتہادی فیصلے پہ کیا اجتہاد ہو سکتا ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا تو کیا، یا امام مالک نے، اجتہاد پہ اجتہاد ہو سکتا ہو ہے؟ سکتا ہے بشرطے کہ وہ فنڈامنٹلز کو کہیں کراس نہ کرے. اچھا اسی لیے میں نے کہا اصل میں شریعت میں کیا ہے اصول، جی. ہر شے جائز ہے الا یہ کہ اس کا حرام ہونا ثابت کر دیا جائے. اس کے لیے لفظ ہے مباح. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز حرام ہے الا یہ کہ اس کا حلال ہونا ثابت کیا جائے، یہ نہیں ہے. مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے. مباحات کے اندر آپ امرہم شورا بینہم، اپنے باہمی مشاورت سے جو چاہیں طے کر لیں. کتاب و سنت کے انجنکشنز کے ساتھ دیکھیے اپلائی ہو. یہ بہت اچھی بات کی، اس پہ میں ابھی ایک بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نشہ حرام ہے، شراب کا لفظ نہیں ہے. نشہ اقتدار کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ دولت کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ طاقت کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح نشہ کسی چیز کو کھانے یا پینے سے لیکن بھی ہو یہاں تو سکتا ہے. شراب کے لیے استعمال ہو. شراب اور نہیں، میسر کا یہ آپ نام کیسے دیا کہہ گیا سکتے ہے ہیں کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے فاجتنبوہ. بعد آ جاؤ. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت پیورسٹ اسلام میں بلیو کرتے ہیں وہ تو خمیری روٹی بھی نہیں کھاتے کیونکہ اس میں خمیر ہے، اور خمر سے کیونکہ خمر جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے تو خمیری روٹی بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے. اور حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جو ابھی جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. ایک اس میں کاروان میں ان کا ایک غلام بہکنے لگا تھا، انہوں نے اس کو سزا دی اور اس کو کوڑے لگوائے. تو اس نے ہاتھ باندھ کے یہ عرض کی کہ میں نے تو یہاں کسی کے مشکیزے سے جوس پیا تھا. تو انہوں نے جوس پیا تھا، جو جوس لے کے چلتے تھے کھجوروں کا یا کسی چیز کا سفر کرتے وقت. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تجھے جوس پینے پہ تو نہیں مارا، میں نے تو تجھے بہکنے پہ مارا.
یہ سزا بہکنے پہ دی ہے. تو اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں تاریخ میں. بیسک چیز یہ بھی تعظیم میں ایک بہکنا علامت ہے نشہ. ہاں ایک فقرہ انہوں نے جو ایک بات کہی کہ زیادہ چیزوں کی اجازت ہے الا کہ وہ منع کی گئی ہے. حرام ثابت. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. جب یہ بحث ہو رہی تھی ابتدا میں کہ پاکستان کو مذہبی ریاست ہونا چاہیے یا پاکستان کو مسلمان میجورٹی کی ایک جمہوری ریاست ہونا چاہیے، تو جو دو اسکول آف تھاٹ سامنے آئے تھے ان میں سے ایک اسکول آف تھاٹ وہ تھا جس کو تقلیدی کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کا یا 1200 سال پہلے کا 1000 سال پہلے کا معاشرہ کر دیں تو اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی. دوسرا اسکول یہ کہتا تھا کہ ہر وہ چیز اپنائی جا سکتی ہے مسلمانوں کی میجورٹی کے پارلیمنٹ کے تھرو جس کی ممانعت نہیں ہے اور وہ عین اسلام کے یہ مطابق صحیح ہے، ہوگی. 100% correct.